اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے، یعنی صراط مستقیم سے کیا مراد ہے اور صراط مستقیم کی حقیقت۔ یہ گفتگو ہم شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے پیش کر رہے ہیں۔ جو حوالہ جات اور دلائل ہم بیان کریں گے ان کی تفصیل آپ کو نیچے اسکرین پر نظر آتی رہے گی، اور آخر میں اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہماری اور آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اسے ساری انسانیت کی ہدایت اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے۔ سوال: اکثر بزرگوں نے صراط مستقیم کو صرف مسجد تک محدود رکھا، نیک کام صرف روزہ، زکوٰۃ اور نماز کو قرار دیا۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر کہنا کیا درست ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کافر قرار دینا کیا صحیح ہے؟ نماز فرض ہے، فرض کرے اگر کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہے اور چیخ چیخ کر بچاؤ بچاؤ پکار رہا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو بچا لیں، اور ایک فرض نماز ہے، اگر 2 منٹ ہم نے صرف کر دیے تو قضا ہو جائے گی۔ کیا ہم ایسے میں مصلی بجا کر دریا کے کنارے نماز ادا کریں گے یا اس ڈوبتے ہوئے انسان کی زندگی بچائیں گے؟ خداوند کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ترجمہ: دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ یہ سورہ فاتحہ میں آیا ہے، جسے الحمد شریف کہا جاتا ہے، جو ہر ایک نماز میں پڑھی جاتی ہے، جس کے نہ پڑھنے سے نماز نامکمل ہوتی ہے، جسے ہم ہر نماز میں 5 وقت پڑھتے ہیں، کہ دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ کیا ہم غلط راستے پر ہیں؟ اگر نہیں تو ہم کون سا صحیح راستہ مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ صراط مستقیم کوئی اور ہے، سیدھی راہ کوئی اور ہے جو جنت کی طرف جاتی ہے۔ کیا ہم اس راہ پر چل رہے ہیں جو صرف مسجد تک جاتی ہے؟ براہ کرم آپ ہمیں وہ طور اور طریقے بتائیے جن پر عمل کر کے ہم سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں۔ جواب: قرآن کریم نے جہاں ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، وہی اس سیدھے راہ کی یہ کہہ کر وضاحت بھی کر دی ہے، راہ ان لوگوں کی کہ انعام فرمائے آپ نے ان پر، نہ ان پر غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم نام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور بزرگان دین کا راستے کا۔ اسی صراط مستقیم کا مختصر عنوان اسلام ہے، اور قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات اسی کی تشریح کرتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پا کر جتنے اعمال امت کو بتائے ہیں اور جس وقت کے لیے جو عمل بتایا، اپنے اپنے درجہ کے مطابق ان سب کا بجا لانا ضروری ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی معمولی اور حقیر سمجھنا درست نہیں۔ اگر ایک ہی وقت میں کئی عمل جمع ہو جائے تو ہمیں یہ اصول بھی بتا دیا گیا ہے کہ کس کو مقدم کیا جائے گا اور کس کو مؤخر۔ مثلا آپ نے جو مثال لکھی ہے، ایک شخص ڈوب رہا ہے تو اس وقت اس کو بچانا پہلا فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے کوئی نابینا آدمی کوے یا کسی گڑھے میں گرنے لگے تو نماز توڑ کر اس کی جان بچانا فرض ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم مسجد تک محدود نہیں، اور وہ شخص احمق ہے جو اسلام کو مسجد تک محدود سمجھتا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ مسجد والے اعمال ایک زائد اور فالتو چیز ہے۔ بلا شبہ اسلام صرف نماز، روزے اور حج و زکوٰۃ کا نام نہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ چیزیں غیر ضروری ہے، نہیں، بلکہ یہ اسلام کے اعلیٰ ترین شعائر اور اس کی سب سے نمایاں علامتیں ہیں۔ جو شخص دعوی مسلمانی کے ساتھ نماز اور روزے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اس کے قدم صراط مستقیم کی ابتدائی سیڑھیوں پر بھی نہیں کجا کہ اسے صراط مستقیم پر قرار و ثبات نصیب ہوتا۔ رہی یہ بات کہ جب صراط مستقیم پر قائم ہے تو پھر اس کی دعا کیوں کی جاتی ہے کہ دکھا ہم کو سیدھی راہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے صراط مستقیم پر قائم ہو جانا، اور دوسری چیز ہے صراط مستقیم پر قائم رہنا۔ یہ دونوں باتیں بالکل جدا جدا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آج صراط مستقیم پر ہے، لیکن خدا نخواستہ کل اس کا قدم صراط مستقیم سے پھسل جاتا ہے اور وہ گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلقین کردہ دعا اہدنا الصراط المستقیم
حال اور مستقبل دونوں کو جامع ہے، اور مطلب یہ ہے کہ چونکہ آئندہ کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے آئندہ کے لیے صراط مستقیم پر قائم رہنے کی دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں اپنے مقبول بندوں کے راستہ صراط کے مستقیم پر ڈال دیا ہے، آئندہ بھی ہمیں مرتے دم تک اسی پر قائم رکھیے۔ آپ نے دریافت کیا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر کہنا کیا درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ نماز کی فرضیت کا قائل ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں اس اعلیٰ ترین فریضہ خداوندی کو ترک کر کے بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہو اور میں قصوروار اور مجرم ہوں، ایسے شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا اور نہ اسے کوئی کافر کہنے کی جرت کرتا ہے۔ لیکن یہ شخص اگر نماز کو فرض ہی نہ سمجھتا ہو اور نہ نماز کے چھوڑنے کو وہ کوئی گناہ اور جرم سمجھتا ہو تو آپ ہی فرمائیے کہ اس کو مسلمان کون کہے گا؟ کیونکہ اس کو مسلمان سمجھنے کے معنی یہ ہے کہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں پر نماز فرض ہونا ذکر فرمایا ہے وہ نعوذ باللہ غلط ہے۔ کیا خدا اور رسول کی بات کو غلط کہہ کر بھی کوئی شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کافر کہنا صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز صحیح نہیں، بلکہ گناہ کبیرہ ہے، مگر یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے پا کر جو دین امت کو دیا، اس پورے کے پورے دین کو اور اس کی ایک ایک بات کو ماننا اسلام ہے، اور ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، اور دین اسلام کی جو باتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ان میں سے کسی ایک بات کو نہ ماننا یا اس میں شک و تردد کا اظہار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ پس جو شخص دین اسلام کی کسی قطعی اور یقینی بات کو جھٹلاتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کو ماننے کا مختصر عنوان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ مسلمان یہ کلمہ پڑھ کر خدا تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار کرتا ہے، اور اس اقرار کی یہی معنی ہے کہ وہ خدا کے ہر حکم کو مانے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو خدا کا فرمان سمجھے گا۔ اس کلمہ طیبہ کے پڑھ لینے کے باوجود جو شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نعوذ باللہ غلط کہتا ہے وہ اپنے اس اقرار میں قطعاً جھوٹا ہے، اس لیے ایسے شخص کو مسلمان کہنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہ کسی مسلمان کو کافر کہنے کی اجازت ہے اور نہ کسی بھی ایمان کافر کو مسلمان کہنے کی گنجائش ہے۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ: اے نبی کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا، اب جس کا جی چاہے اس حق کو مان کر مومن بنے اور جس کا جی چاہے اس کا انکار کر دے کافر بنے، مگر یہ یاد رکھے کہ بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے جو حق کا انکار کرتے ہیں آگ تیار کر رکھی ہے۔ سورہ کہف آیت 29۔ صراط مستقیم کی کیا حقیقت ہے؟ سوال: آج کل مسلک کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، مسلک کی حقیقت کیا ہے؟ کیا خدا اور رسول کا بھی کوئی مسلک ہے؟ مسجد کے دروازے پر اکثر مختلف مسلک لکھے ہوتے ہیں، کیا یہ لکھنا جائز ہے؟ کیونکہ مساجد خدا کے گھر ہے اور خدا کے گھر پر خدا کا مسلک ہی لکھنا چاہیے۔ کیا کسی ایک مسلک کو اختیار کرنا ضروری ہے یا امت محمدیہ یا مسلمان کہلانا کافی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا مسلک کیا تھا، اور کیا وہی مسلک تمام امتی اختیار نہیں کر سکتے؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس پر قائم رہے، بعد میں کچھ لوگوں نے کچھ نئی باتیں عقائد و اعمال میں نکالنے شروع کر دی، اور بہت سے حضرات صحیح دین پر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے چلا آتا تھا قائم نہ رہے۔ اس سے فرقہ بندیوں کا آغاز ہوا۔ پس اس شناخت کے لیے کہ کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور کون حق پر ہے اور کون باطل پر، الگ الگ لیبل تجویز کیے گئے۔ اب اگر یہ شناختی نام نہ ہو تو حق و باطل کے درمیان امتیاز کیسے کیا جائے؟ پس دین تو وہی ہے جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آتا ہے اور جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قائم تھے اور جس کی تشریح امت کے مسلمہ ائمہ دین اور سلف صالحین نے کی ہے۔ اس کے لیے تو کسی نام اور عنوان کی ضرورت نہیں، لیکن باطل فرقوں کے درمیان امتیاز کے لیے نام اور عنوان کی ضرورت ہے، اور اگر تمام فرقے نئی نئی باتوں کو چھوڑ کر اس اصل دین پر آ جائے
تو شناختی ناموں کی بھی ضرورت نہ رہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی واسطے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور اگر یہ شبہ کیا جائے کہ تمام فرقوں میں سے ہر فرقہ اپنے کو حق پر اور دوسروں کو باطل پر سمجھتا ہے، پس ایک عام آدمی کس طرح امتیاز کرے کہ فلاں حق پر ہے اور فلاں باطل پر؟ اس شبہ کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کا معیار مقرر کر دیا ہے، اور وہ ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ۔ پس جو لوگ اس معیار پر قائم ہے وہ حق پر ہے، اور جن لوگوں نے اس معیار کو چھوڑ کر نئے نئے طریقے اور نئے نئے نظریات ایجاد کر لیے وہ حق سے منحرف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خط کھینچا اور اس کے دائیں بائیں کچھ خطوط کھینچے جن کی شکل یہ تھی، پھر فرمایا کہ یہ لمبا خط تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے جو سیدھا جا رہا ہے، اور یہ دائیں بائیں کے خطوط وہ پگڈنڈیاں ہے جو اس میں سے نکل کر الگ ہو گئی ہے، ان میں سے ہر ایک پر ایک شیطان کڑا لوگوں کو بلا رہا ہے۔ پس جو شخص اس راستے پر چلا جس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ائمہ دین اور بزرگان دین چلے، وہ ہدایت کے راستے پر ہے، اور جس نے اس راہ کو چھوڑ کر کوئی راستہ اپنا لیا وہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل میری کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم میں دیکھ لی جائے۔